ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد یہ بات چل رہی تھی کہ آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کو قائم کیا، مطلب ہے رمضان کے روزے رکھے، اور روزے رکھنے کا یعنی رمضان کا حق ادا کیا، صرف بھوک پیاس ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کے ہر عضو کو، ہاتھ پیر آنکھ ناک کان دل دماغ ہر چیز کو گناہوں سے محفوظ کیا۔ لیکن ایک شرط لگائی ایمان کے ساتھ۔ میں نے بتایا تھا کہ ایمان کے دو جز ہیں، ایک تو توحید خداوندی کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی کے پاس تمام چیزوں کے نہ ختم ہونے والے خزانے ہیں۔ دوسری چیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ان دو چیزوں کا نام ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب میں نے کل بتایا تھا کہ مطلب ہے کہ دل سے یقین کرے کہ اس کے سوا کوئی اللہ نہیں، اسی کی عبادت کرے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، تنہا وہی معبود ہے، وہی تنہا ازل سے ابد تک، ہمیشہ سے ہمیشہ تک تمام خزانوں کا مالک ہے، کسی کے پاس کوئی نہ ختم ہونے والا خزانہ نہیں ہے، لہذا اسی کی عبادت ہے، اسی سے سوال کرنا۔ یہ تو ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب۔ محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ تو ایک آدمی ہیں، جس طرح ہم اور آپ آدمی ہیں، اس طرح ہم اور آپ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اللہ کے نبی بھی پیدا ہوئے۔ جس طرح ہم اور آپ سوتے ہیں، بولتے ہیں، سنتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اللہ کا نبی بھی اسی طرح کھاتا پیتا ہے۔ جس طرح ہم اور آپ ایک دن دنیا کے اندر
ختم ہو جائیں گے، اللہ کے انبیاء اور رسول بھی پردے کے پیچھے چلے گئے، ہمیں دفن کیا جائے گا، صحابہ نے، اہل خانہ نے اللہ کے نبی کو دفن کیا۔ لیکن ہم میں اور آپ میں بڑا فرق ہے۔ اللہ کا نبی، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، اللہ کے نبی کو اللہ علم دیتا ہے فرشتے کو بھیج کر۔ جس کو ہم وحی کہتے ہیں۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، کوئی استاد نہیں تھا، لیکن ایک کتاب آپ نے دنیا کو دی، ایسی کتاب دی کہ 1400 سال سے دنیا کے اندر اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے۔ اس کتاب کے مضمرات جو اس میں ہے اس کو امت دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ کیسے یہ کتاب پیش کی؟ یہی فرق ہے کہ اللہ اپنے فرشتے کے ذریعے سے علوم نبوت نبی کے دل و دماغ میں اتارتا ہے، بھیجتا ہے۔ رسول اللہ کا مطلب ہے محمد رسول اللہ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے فرشتے کے ذریعے سے علوم خداوندی رسول اللہ تک بھیجے۔ وہ فرماتا ہے، امت کو بتاتا ہے، دنیا کی باتیں بتاتا ہے، قبر کی باتیں بتاتا ہے، قیامت کے دن کی باتیں بتاتا ہے، جنت کی باتیں بتاتا ہے، جہنم کی باتیں بتاتا ہے۔ کہاں سے بتاتا ہے؟ بتاتا ہے، اللہ نے اس کو بتلایا ہے، اپنا فرشتہ بھیج کر بتلایا ہے۔ جو علم اس کے پاس ہے وہ اس کا حاصل کیا ہوا نہیں ہے، یعنی کسی استاد سے سیکھا ہوا نہیں ہے۔ یہ تو مالک السماوات والارض جو یعلم السر واخفی، چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا ہے۔ اس نے جو علم فرشتے کو دے کر رسول اللہ کے پاس بھیجا، رسول اللہ کا سینہ اس علم سے آراستہ اور پیراستہ ہے۔ یہ فرق ہے ہم میں اور اللہ کے نبی میں۔ دنیا میں ہر ایک انسان کا علم صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ بڑے بڑے علماء ٹھوکر کھاتے ہیں۔ رسول اللہ کا علم جو بطریق وحی اس کے دل و دماغ میں بھیجا گیا، پیوست ہوا، اس میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ کا مطلب یہی ہے کہ جو وہ فرماتا ہے حق ہے، جو وہ کرتا ہے حق ہے۔ ہمارے دماغ میں اس کی بتائی ہوئی بات آئے نہ آئے، اس کا کیا ہوا کام ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کہا ہوا ہر کلمہ حق ہے، اس کا کیا ہوا ہر کام حق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رسول اللہ ہے۔ اللہ کا رسول نہ غلط کہہ سکتا ہے نہ غلط کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس
لیکن وہ تو اس کا اپنا سیکھا ہوا، کسی دنیا کے آدمی کا بتایا ہوا علم نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فرشتے کے ذریعے بھیجا ہوا علم ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، ان سے مل کر ایک ایمان بنا ہے۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کسی کے پاس نہ ختم ہونے والے خزانے نہیں، اسی سے سوال کیا جائے گا، کسی اور سے نہیں۔ اسی کی عبادت کی جائے گی، کسی اور کی نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ دوسرے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور جب وہ رسول ہیں تو جو کچھ انہوں نے فرمایا وہ حق ہے، جو انہوں نے کیا وہی حق ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ نہ غلط بات کہہ سکتا ہے نہ غلط کام کر سکتا ہے، یہ مطلب ہے محمد رسول اللہ۔ ہماری سمجھ میں آئے نا، یہ کوئی چیز نہیں۔ یہی صحابہ کا ایمان تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کعبۃ اللہ کا طواف فرما رہے ہیں، طواف کرتے کرتے حجر اسود کے پاس پہنچے، کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے پتھر، میری آنکھ میرا علم کہتا ہے تو پتھر ہے، میرا ایمان ہے کہ نہ تو مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ کوئی فائدہ، تو پتھر ہے، لیکن میری آنکھوں نے رسول اللہ کو تجھے چومتے دیکھا ہے، اس لیے عمر بھی تجھے چومے گا، حالانکہ تیرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، تو تجھے چومے کیوں؟ جب تجھ سے میری کوئی مراد پوری نہیں ہو سکتی، تو پتھر ہے، تجھ سے مجھے کچھ مل نہیں سکتا، تو میں تجھے بوسا کس لیے دوں؟ مگر اللہ کے نبی کو دیکھا ہے میں نے، اس لیے جو وہ کرتے تھے وہ حق تھا، عمر کی سمجھ میں آئے نہ آئے میں بھی بوسا دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، رسول اللہ جو کرتا ہے وہ حق ہے، جو کہتا ہے وہ حق ہے، سمجھ میں آئے نا؟ اللہ کے نبی نے ایک دن صبح کو فرمایا کہ آج مجھے فرشتہ اٹھا کر لایا گھر سے، میں سو رہا تھا اور مجھے لایا، اور کعبۃ اللہ کا کھلا ہوا حصہ ہے حتیم، وہاں مجھے لٹایا، اور اس کے پاس ایک سونے کی تشت تھی، میرے سینے کو چاک کیا، میرے دل کو نکالا اور اس تشت میں رکھا، میرے دل کو آب زمزم سے دھویا، اور پھر اس کے اندر ایمان و حکمت کو بھرا اور سینے میں رکھ کر کے سینے کو بند کر دیا۔ پھر ایک سواری کھڑی تھی براق، مجھے اس کے اوپر بیٹھانا، خود بھی بیٹھے، اور ایسا براق اتنا دوڑتا تھا جو وہ ٹاپ رکھتا تھا اپنی اٹھا کر پیر، تو اتنی دور جہاں تک آدمی کی نظر کام کرتی، لمحے کے اندر بیت المقدس،
وہاں میری انبیاء سے ملاقات ہوئی. پھر دوبارہ مجھے براق پر بیٹھانا. آسمان، پہلا آسمان، دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی، کون؟ کہا جبریل. کوئی ہے تمہارے ساتھ؟ کہا محمد. کہا بھیجے گئے تھے یا خود لے کے آ؟ کہا نہیں، بھیجے گئے تھے. دروازہ کھلا، اندر گئے. پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، چھٹا، ساتواں، یہاں تک کہ اس کے بھی اوپر پہنچ گئے، سدرۃ المنتہا. اور وہاں سے پھر واپس بھی آیا میں، اور 5 نمازوں کا تحفہ لے کر کے آیا ہوں. جو لوگ مومن نہیں تھے، مکے کے مشرک، کہنے لگے کہ محمد کو کیا ہو گیا، یہ تو مجنون ہو گئے. بھلا ہم اگر جدے جاتے ہیں، یمبو جاتے ہیں سواری پر سوار ہو کر، تو صبح چلتے ہیں، شام کو پہنچتے ہیں. اور تم یہاں سے بیت المقدس، اور بیت المقدس سے آسمانوں پر، اور وہاں سے اور لمحوں کے اندر، منٹوں سیکنڈوں کے اندر واپس آ گئے. ہنسنے لگے، بات کرنے لگے. کیوں؟ ان لوگوں کے پاس ایمان نہیں تھا کہ محمد رسول اللہ ہے، نہیں مانتے. ابو بکر آئے رضی اللہ تعالی عنہ، لوگوں نے کہا دیکھو کیا ہے، تم ایمان رکھتے ہو محمد پر، محمد کیا کہہ رہے ہیں، عقل میں آنے والی بات ہے. پوچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا محمد کہہ رہے ہیں کہ میں منٹوں کے اندر، سیکنڈوں میں بیت المقدس کیا، وہاں سے آسمانوں میں، وہاں سے یہ 5 نمازیں. ابو بکر نے کہا کہ اگر محمد کہہ رہے ہیں ساری دنیا مانے نہ مانے، ابو بکر کہتا ہے جو فرما رہے ہیں حق فرما رہے ہیں. میرا تو ایمان ہے کہ وہ رسول اللہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ کسی کی کھوپڑی میں آئے نہ آئے، جب چیز رسول اللہ فرماتا ہے حق ہے. جب وہ رسول اللہ ہے تو میرا عقیدہ ایمان ہے، اس کی کہیں بات غلط نہیں ہو سکتی. یہ مطلب ہے ایمان کا. جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، کیا مطلب؟ روزے رکھ رہا ہے، وہ اللہ کا کسی کو شریک نہیں بناتا. روزے رکھ رہا ہے، وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا. روزے رکھ رہا ہے اور وہ اللہ کے سوا کسی کے پاس ختم نہ ہونے والے خزانے کا مالک نہیں سمجھتا. بھیک مانگتا ہے، اسی سے مانگتا ہے. گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اسی سے مانگتا ہے. جنت مانگتا ہے، اسی سے مانگتا ہے. جہنم سے پناہ مانگتا ہے، اسی سے مانگتا ہے. اولاد، عزت، دھن، دولت، حسن خاتمہ، ہر چیز اللہ سے مانگتا ہے. اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگتا. اور جو آدمی روزے رکھتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ مانتا ہے، کیا مطلب؟
اس کی ہر بات کو حق مانتا ہے، اس کے ہر کام کو حق مانتا ہے. جس کا روزہ ایسا روزہ ہے، فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے جتنے گناہ ہیں 50 سال کے، 60 سال کے، 70 سال کے، 80 سال کے، 100 سال کے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. کون کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے. اب کسی کی کھوپڑی میں آئے نہ آئے، ہمارا ایمان ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. آپ جو فرمائیں گے وہ حق ہوگا. آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اور ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب ہے کہ اللہ کا کسی کو شریک نہیں مانتا، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا، اللہ کے سوا کسی کو خزانوں کا مالک نہیں مانتا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول مانتا. یعنی آپ کی ہر بات حق ہے، آپ کا ہر عمل حق ہے. جس نے اپنے اس عقیدے کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اس ایمان اور عقیدے کے ساتھ رمضان کے روزے رکھ لیے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سارے پہلے گناہ مغفور، مغفرت، معاف کر دیے گئے. کس نے معاف کر دیا؟ معاف کون کرے گا؟ گناہ کس چیز کا نام ہے؟ گناہ نام ہے اللہ کی نافرمانی کا، اطاعت نام ہے اللہ کی فرما برداری کا. یعنی ایمان کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنا. ایمان کے ساتھ کیا مطلب؟ اللہ کا کسی کو شریک نہ بنانا، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ ماننا، اللہ کے سوا کسی کو دینے والا، خزانوں کا مالک نہ ماننا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول ماننا. جس نے اس عقیدے کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اللہ کو یہ روزے اتنے پسند ہیں، اتنا خوش ہے اللہ اس سے، کہ اللہ نے اس کے ساری نافرمانیوں کو جو آج تک کی 100 سال کی 50 سال معاف کر دی. یہ مطلب ہے اس کا. یہاں ایک دوسرا بھی لفظ ہے، ایمان کے ساتھ روزے رکھے، اور ایمان کا مطلب میں نے بتایا. دوسرے ہے احتساب. ایک لفظ ہے حدیث میں، احتساب کا مطلب کیا ہے؟ روزے رکھ رہا ہے، ایمان کے ساتھ رکھ رہا ہے، لیکن شرط ہے احتساب. اے اللہ، اس لیے روزے رکھ رہا ہوں کہ کل موت کے بعد جب تیرے یہاں پہنچوں گا اور تو مجھ سے پوچھے گا ارینی ما قدمت، یہ بتا آج میرے سامنے حاضر ہونے کے لیے دنیا سے کیا لے کے آیا ہے، بتا.
اللہ سوال کرے گا، بتا، بادشاہ سے سوال کرے گا، فقیر سے سوال کرے گا، مولوی سے، مولانا سے سوال کرے گا، دولت مند سے سوال، بتا ارینی ماک، مجھے بتا آج کے دن کے لیے لایا کیا ہے۔ احتساب کا مطلب ہے دنیا میں روزہ رکھ رہا ہے، کل اللہ کی عدالت میں جاؤں گا تو اپنا